बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। और अब चूँकि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों के ऊपर फैसला दिया वो खामोश क्यों हैं, अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, अभी तक उसका डिटेल वर्डिक्ट नहीं आया, और जजेस की जो खामोशी है वो इस पर एक सवालिया निशान है। अभी मैं कुछ दिन पहले टीवी के ऊपर सुन रहा था और कुछ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये सवाल कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उन 8 जजेस में शामिल हैं जिनका अक्सरियती फैसला है कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को दे दी जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला ना 8 जजेस का फैसला है, तो 8 जजेस ने फैसला तो दे दिया और डिटेल वर्डिक्ट भी नहीं आया, तफसीली फैसला भी नहीं आया। उससे पहले शॉर्ट वर्डिक्ट आ गया, और उससे पहले जो है 2 जजेस का तफसीली इख्तलाफी नोट आ गया। लेकिन जो तफसीली इख्तलाफी नोट था उसमें उठाए गए जो सवालात हैं, मैं ये समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं वो तफसीली फैसले में उसका इजहार ज़रूर करेंगे, और जो 2 जजेस की जानिब से उठाए गए बहुत अच्छे कानूनी निकात हैं उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि जो डिटेल वर्डिक्ट है, जो तफसीली फैसला है वो आना है। अब ये भी खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, और फिर छुट्टियां भी आपको पता है जजेस की चल रही हैं, तो उसी दौरान जो है वो तफसीली फैसला लिखेंगे। उन्होंने खुद भी इस बात का इजहार कर दिया। उन्होंने जो बातें की हैं एक तरफ अगर हम उसको सामने रखें तो एक जानिब हमें ये मालूम होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत अगर अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी तो सर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, तौहीन अदालत लगेगी। अब यहां पर पूरी पार्लियामेंट का एक मुत्तफिका फैसला है, पूरी पार्लियामेंट ने इत्तफाक राय से एक फैसला किया है। हुकूमत के पास चूंकि पहले कहा जाता था कि सादा अक्सरियत होनी चाहिए, सादा अक्सरियत से तो कोई भी कानून साजी हो जाती है। अब हुकूमत के पास सादा अक्सरियत से ज्यादा अरकान मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 209 से 210 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो आज़ाद बैठे हुए हैं। 1-2 अगर आप उनको मिला लें उनमें से एक आज़ाद भी आ जाता है। और फिर जो कह रहे हैं कि जी हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सर, जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है ना तो 2 तिहाई अक्सरियत भी मिल जाती है। जिस मुल्क में अक्सरियत वाले अकलियत में चले जाएं और अकलियत वाले अक्सरियत में आ जाए, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इशारतन बात कर रहा हूं। सादिक संजरानी का इलेक्शन हुआ था, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीते हुए थे, कैसे आ रहे आपको पता है। तो सर तारीख ने अपने आप को दोहराना है, ये याद रखिएगा। तारीख जब अपने आप को दोहराएगी तो बहुत कुछ दोहराएगी। इमरान खान साहब, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हुई थी ना, किसी पार्टी के कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई, किसी जमात के बंदे ने उठा के तहरीक इंसाफ के जो है वो, चूंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो तहरीक इंसाफ के बंदों ने उठ के जाकर हुकूमत के पलड़े में वोट तो नहीं दिया कि शहबाज शरीफ को वोट दे दो वो कायदे अवान बन जाए। अगर वैसा होता तो सर फिर बहुत कुछ खराब हो जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उठाए गए सवालात हैं आर्टिकल 63A के केस में, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस में, जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस चला था जब हमजा शहबाज की वजारत आला का मसला बना था, याद है ना आपको। तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये सवालात उठाए थे कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फ्लोर क्रॉसिंग के क्या नताइज हो सकते हैं। अगर एक शख्स उठकर दूसरी जमात को वोट कास्ट कर रहा है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी कोई और है, और वो किसी और जमात को, उस जमात से उठ के किसी और को वोट दे रहा है, तो वो डी सीट हो जाएगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा, वोट शुमार नहीं होगा। लेकिन शहबाज शरीफ की दफा वो 174 अरकान जो थे वो पूरे हुए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, BNP, मेंगल, और उसके बाद फिर जिस तरह वो पूरे हुए, उसके बाद वो जब 174 लोग जब पूरे हो गए तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अब इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के ऊपर फैसला दिया हुआ है वो है फ्लोर क्रॉसिंग। अब यहां पर एक बड़ा जो है ना वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया
کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے تو 41 آزاد امیدواروں کا جو معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اس پر کیا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ بعد میں بات کریں گے نا۔ اب یہ کہہ دیں کہ آپ پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں۔ دیکھیں سر، میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میری آنریبل کورٹ ہے، میری معزز عدالت ہے، لیکن میری اس معزز عدالت نے آئین اور قانون کا حلف بھی اٹھا رکھا ہے۔ میری اس معزز عدالت کے معزز جج صاحبان نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ تو جب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو اس ملک میں جمہوریت مستحکم ہوگی، اس ملک میں ادارے مضبوط ہوں گے، اس ملک میں اداروں کا وقار بڑھے گا، اس کی عزت بڑھے گی، اس کے کردار میں اضافہ ہوگا۔ تو سر، جب ہم فیصلے دیں گے اور جب ہم کہیں گے کہ جی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، تو پھر تو ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ ماضی میں جو کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی تاریخ اگر اچھی نہیں ہے تو جو لوگ جو کہتے ہیں کہ عدلیہ کی تاریخ بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، وہ بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں عدلیہ کی تاریخ اچھی نہیں ہے، تو میں سر یہ بتا دوں کہ بری بھی نہیں ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں بہت بری ہے۔ ٹھیک ہے، عدلیہ نے اپنے کچھ ماضی سے سیکھا، وہ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، نظریہ ضرورت، اس کے بعد وہ کیا کیا فیصلے آئے، ریکارڈنگ کیس جس میں افتخار چودھری کی وجہ سے پاکستان کو اربوں کا نقصان ہوا، اربوں خربوں کا نقصان ہوا۔ افتخار محمد چودھری جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے ایک فیصلے سے۔ تو سر یہاں پر اب ہم دیکھیں نا تو پارلیمان ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ پارلیمان کی عزت اور پارلیمان کا وقار تب بڑھے گا جب پارلیمان اپنے ہاؤس میں رہ کر کام کرے گا، جب پارلیمان قانون سازی کرے گا، قانون بنائے گا۔ عوام کے منتخب نمائندے جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں، پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کو عوام اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں جا کر، پارلیمان میں جا کر عوام کی آواز بنے۔ پارلیمان ایک بہترین اور بیسٹ فورم ہے۔ اب قانون ساز ادارہ تو پارلیمنٹ ہے، بالآخر جیت پارلیمنٹ کی ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، تو پھر سر پارلیمنٹ کو بند کر دیں، پھر کیا فائدہ ایسی پارلیمنٹ کا؟ پھر جب ایسی پارلیمنٹ جس میں ہم نے نہ قانون سازی کر سکتے ہیں، نہ ہم عوامی نمائندے کے طور پر بات کر سکتے ہیں، نہ ہمیں بات کرنے کا رائٹ ہے، پھر بند کریں سر، پارلیمنٹ کو تالا لگائیں، پھر سپریم کورٹ کو کہیں کہ جی آپ ہی فیصلہ کر دیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ اس پارلیمنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے اس پارلیمنٹ کو آج تک اہمیت دی نہیں ہے، انہوں نے اس کو اپنی ماں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے نیچے بہت اچھے کام ہوئے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں زبردست فیصلے ہوئے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے جو تقریب سے خطاب کیا، اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر عمل تو ہوگا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اس پر عمل ہوگا۔ میں قائم مقام چیف جسٹس نہیں، میں سینئر ترین جج ہوں، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا معاملہ ججز کمیٹی میں اٹھاؤں گا۔ یہ ممکن نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ 2014 کے فیصلے پر اب عمل ہوا۔ سپریم کورٹ اپنا اختیار آئین سے لیتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توازن برقرار رکھیں۔ اگر فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ سپریم کورٹ کو اتھارٹی کیس، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اتھارٹی کہیں اور سے نہیں، آئین سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر اس طرف چل پڑے کہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا روایت نہیں، لازمی آئینی تقاضا ہے۔ اگر کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو، معاملات اینڈ نہیں چل سکتے۔ تو سر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، میری آنریبل کورٹ ہے، میری آنریبل جج ہے، پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ آئے گا، سامنے آئے گا، عدالتی سماعت ہوگی، اور پھر عدالت کے سامنے نظر ثانی کی درخواستیں ہوں گی، پھر عدالت تفصیلی فیصلہ بھی ہوگا، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا عدالت کے لیے بھی کہ وہ اس فیصلے کے اوپر
عمل درآمد کروا سکیں, کیونکہ ایک پوری پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں نا, پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک شخص چلیں جی اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلایا, اس کو توہین عدالت میں فارغ کر دیا, اب پوری پارلیمنٹ. تو سر پھر لڑائی ہے نا, جھگڑا ہی ہے, تصادم ہے. اور تصادم کا خطرہ اس لیے ہے کہ جب دو ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے کلیش کی صورت میں, تو پھر لڑائی ہوگی, پھر اور کیا ہوگا. اب یہاں پر جی صحافی نے سوال کیا, اسی جو ہے وہ کانفرنس میں جو خطاب کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ, ادھر صحافی نے سوال کیا کہ ایک جماعت چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کری ہے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ بولے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, نوٹیفیکیشن جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. صحافی نے پوچھا آپ کو چیف جسٹس بننے کی کوئی جلدی تو نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ بولے مجھے کوئی جلدی نہیں. صحافی نے سوال کیا کہ قانون میں ترمیم سے عدالتی فیصلہ بدلا جا سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا, ججز چھٹیوں پر ہیں, تعطیلات کے بعد اکثریتی فیصلہ ججز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ پارلیمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ پارلیمان کا متفقہ فیصلہ ہے, پوری پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ ہے, تمام حکومتی جماعتوں کا, تمام حکومتی اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور سر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, اور وہ خبر اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آگے پیچھے ہو جائے, لیکن اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت ایک بل آ رہی ہے, اور وہ بل جو قومی اسمبلی میں آ رہا ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس ہوگا تو وہ قانون بن جائے گا. اور جب وہ قانون بنے گا تو پھر سر بڑے بڑے ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے محروم ہو جائیں گے. اشارتاً بات کرنی چاہیے, اشاروں میں ہی بات کافی ہوتی ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.